الرحیم الحمد للہ حمدن کثرن کثیرا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ پیارے بھائیوں، کل ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ان کے مختصر تعارف جو ہے وہ آپ سے بیان کیا گیا تھا۔ آج ہم ایک اور ویڈیو اسی حوالے سے لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، کیونکہ آج 22 رجب المرجب یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس حوالے سے آج ہم ان کے فضائل و مناقب کی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک عظیم الشان صحابی تھے، آپ کے کاتب وحی تھے، آپ کی زوجہ محترمہ اور ہماری امی جان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ تو باعتبار نسب کے وہ قریش میں سے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اوروں کی نسبت زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان کا نسب نبی علیہ السلام کے نسب سے مل جاتا ہے عبد مناف پر جا کے۔ عبد مناف کے بیٹے تھے 4، ایک کا نام تھا ہاشم جو نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان ہیں، یعنی کہ جد امجد ہیں ان کے، اور دوسرے ہیں مطلب جو کہ امام شافعی کے دادا ہیں، تیسرے عبد الشمس ہیں جو کہ حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ کے دادا ہیں، چوتھے نوفل ہیں۔ پہلے 3 بھائی جو ہیں جناب ہاشم، جناب مطلب اور جناب عبد الشمس جو ہیں یہ تینوں سگے بھائی تھے۔ تو اس طرح یہ نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابہ میں شامل ہوتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، یعنی کہ وحی لکھا کرتے تھے، اور صحیح مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے لکھا کرتے تھے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے اور عمدہ کتابت کرتے تھے، فصیح اور بردبار باوقار انسان تھے۔ مدائنی کہتے ہیں کہ زید بن ثابت کاتب وحی تھے اور حضرت امیر معاویہ ان تحریرات کو لکھتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل عرب کے درمیان ہوا کرتی تھیں۔ اس میں وحی اور غیر وحی دونوں شامل ہیں، یعنی حضرت معاویہ وحی بھی لکھتے تھے اور غیر وحی جو خطوط آپ علیہ السلام لکھا کرتے تھے، وہ معاہدے ہوتے تھے دیگر، وہ بھی لکھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امین تھے وحی الہی پر۔ اسی وجہ سے قاضی غیاث الدین مالکی نے کہا ہے کہ ایک شخص نے معاذ بن عمران سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ میں کیا فرق تھا؟ تو معاذ یہ سن کر غصہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت معاویہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی تھے، آپ کے سسرالی رشتہ دار تھے، آپ کے کاتب تھے اور وحی الہی پر آپ کے امین۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک سے بھی منقول ہے اور دیگر سے بھی، سفیان ثوری اور دیگر حضرات بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کا ہمارا جو سیشن ہے یہ حضرت کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بیان کرنا ہے۔ آپ کے فضائل میں ایک روایت ہے جس میں ہے کہ جس میں یہ روایت ہے عوف بن مالک سے کہ جب وہ ایک مقام پر تھے جس کو اریحہ کہتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں اچانک ایک شیر آیا، تو آپ نے اپنے ہتھیار اٹھائے کہ شیر کو ماریں۔ شیر نے کہا ٹھہرو، تمہارے پاس ہی بھیجا گیا ہوں، ایک پیغام تمہارے متعلق بیان کرنا ہے۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے شیر سے پوچھا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ شیر نے کہا اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ میں نے پوچھا معاویہ کون؟ تو شیر نے کہا ابو سفیان کے بیٹے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کے فضائل میں ایک حدیث وہ بھی ہے جس کو حافظ حرس بن اسامہ نے روایت کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اور رقیق القلب ہیں، اور اس کے بعد آپ نے بقیہ خلفاء کا ذکر کیا اور فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان میری امت میں سب سے زیادہ حلیم اور سخی ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے ان کو سخی بھی فرمایا اور حلیم یعنی بردبار اور غصہ نہ کرنے والا، انتہائی رواداری سے لوگوں سے بات کرنے والا۔ آپ کے فضائل میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس کو محب طبری نے ریاض النظرہ میں نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہیں، دین کی باتوں میں سخت قوی عمر ہیں، حیا میں عثمان اور علم و قضاء میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، میرے حواری طلحہ و زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جہاں کہیں سعد بن ابی وقاص ہوں تو حق ان کے ساتھ ہوگا، اور سعید بن زید ان 10 آدمیوں میں سے ایک ہیں جو رحمان کے محبوب ہیں، اور عبد الرحمن بن حوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ رحمان کے تاجروں میں سے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح اللہ اور اس کے رسول کے امین ہیں، اور میرے رازدار معاویہ بن ابی سفیان ہیں۔ جو شخص ان لوگوں سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہوگا۔ فضائل میں ایک اور حدیث حضرت معاویہ کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ سے کام لیجئے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب پر امین ہے۔ اور یہ صحیح حدیث جناب میرے سامنے بیان کی ہے، اس کے تمام راوی صحیح راوی ہیں۔ آپ کے فضائل میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا سر ان کی گود میں تھا، وہ ان کے سر کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھیں۔ حضرت نے پوچھا کہ تم معاویہ رضی اللہ عنہ کو چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کو کیوں نہ چاہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بھی معاویہ کو چاہتے ہیں۔ حافظ اسمی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ایسے راوی جو ہے جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فضائل میں جو روایت ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ ان کی فضائل میں ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو اور میرے رشتہ داروں کو برائی سے یاد مت کرو، جو شخص ان کے بارے میں میرے حقوق کی رعایت کرے گا اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ مقرر ہوگا، جو شخص ان کے بارے میں میرے حقوق کی رعایت نہ کرے گا اللہ اس کو چھوڑ دے گا، جس کو اللہ نے چھوڑ دیا قریب ہے کہ اللہ اس کو کسی مصیبت میں پکڑ لے۔ یہ بھی ایک ان کے حق میں فضیلت ہے جی بہت بڑی کہ وہ نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، جو کہ آپ حضرات سامنے میں نے بھی بیان کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں حدیث یہ ہے جس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے مشورہ لیا، اور ان حضرات نے دونوں مرتبہ فرمایا، دو مرتبہ ان سے پوچھا کہ مجھے مشورہ دو، مگر ہر بار دونوں حضرات نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خود واقف ہیں۔ پھر آپ نے حضرت معاویہ کو بلایا، جب وہ آئے اور حضرت کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معاملہ معاویہ کے سامنے پیش کرو کیونکہ یہ قوی اور امین ہے۔ آپ کے فضائل میں ایک حدیث یہ ہے جس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ معاویہ کو حساب و کتاب سکھا دے، شہروں پر اس کو قبضہ دے اور عذاب کی برائی سے اس کو محفوظ رکھ۔ دیکھیے کتنی بڑی دعا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت معاویہ کے حق میں کہ ان کو حساب کتاب سکھایا جائے، شہروں پر ان کو قبضہ دینے یعنی حکومت دینے کی دعا، اور عذاب سے بچاؤ کی دعا۔ صحابی تو ویسے بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں ان کے ساتھ، لیکن حضور خاص طور پر ان کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں حضرت عمر ان کی تعریف کرتے ہیں، دمشق میں ان کو اپنا حاکم بنایا ہے، اور پھر وہاں وہ عامل بھی رہے ہیں، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی رہے ہیں، اور بڑے تجربہ کار آدمی تھے۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عاملین جو گورنرز ہوتے تھے، جو ان کے حکومت کے عہدیدار ہوتے تھے، ان کے چناؤ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑا سخت معیار رکھتے تھے،
بہت اسٹرکٹ کنڈیشنز تھی ان کی, اور وہ ہر ایک کو اٹھا کے حاکم نہیں بنا دیا کرتے تھے. اور حضرت معاویہ کو حاکم بنانا حضرت عمر کا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بہت ہی صلاحیتوں کے مالک تھے. ابن سعد نے روایت لکھی ہے کہ حضرت معاویہ ایک مرتبہ سبز لباس پہن کر حضرت عمر کے سامنے گئے. صحابہ نے ان کی طرف تعجب سے دیکھا. جب حضرت عمر نے یہ کیفیت معلوم ہوئی تو آپ نے ان کو مارنا شروع کیا. وہ کہتے تھے, اللہ اللہ امیر المومنین, آپ مجھے کیوں مارتے ہیں؟ حضرت عمر نے ان سے بات نہ کی اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے. صحابہ نے عرض کی, آپ نے اس جوان کو کیوں مارا؟ آپ کے عاملوں میں کوئی اس کا مثل نہیں. حضرت عمر نے فرمایا, میں نے بھی ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی, مگر میں نے دیکھا کہ اوپر چڑھتا جاتا ہے تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پست کر دوں. یعنی کچھ بڑائی کی علامت معلوم ہوئی تو تواضع کے لیے انہیں سکھانے کے لیے ایسا کیا. دیکھیے تمام صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا زبردست عامل ہے, بڑا زبردست گورنر ایڈمنسٹریٹر ہے, اور حضرت عمر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی. عظیم الشان آپ کے فضائل و مناقب ہیں. ان کے فضائل میں ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر نے, روایت ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جب تم فتنہ واقعہ ہو تو شام چلے جانا, معاویہ کے پاس رہو کہ وہ بڑا زبردست انتظام کرتے ہیں. ابن ابی دنیا سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا, اے لوگو میرے بعد آپس میں اختلاف نہ کرنا, اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو معاویہ شام میں موجود ہیں, اگر تم خود رائی کرو گے تو کیا حال ہوگا. یعنی وہ تمہیں سیدھا کر دیں گے, لہذا فتنے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھے رہنا, ورنہ معاویہ تمہیں ایسا سیدھا کریں گے کہ یاد رکھو گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی کرامت یہ ہے ناظرین کہ آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ امت کی کنجیاں حضرت معاویہ کے ہاتھ میں جائیں گی, یعنی کہ ان کو خلافت ملے گی, اور اب دیکھیں کیسی وہ پوری ہوئی. ان کے فضائل میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی بھی ان کی تعریف کرتے فرمایا, میرے لشکر کے مقتول اور معاویہ کے لشکر کے مقتول دونوں جنتی ہیں. یہاں بھی نوٹ کریں, دونوں کی جنگ ہوئی ہے آپس میں, حضرت معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں جنگ ہوئی ہے. وہاں بھی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میرے لشکر کے لوگ بھی اور معاویہ کے لشکر کے لوگ بھی دونوں جنتی ہیں. یہ بھی آپ کی ایک عظیم و شان فضیلت ہے. آگے فضائل میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے ان کی تعریف کی, اور ابن عباس اجل اہل بیت و تابعین علی میں سے ہیں. صحیح بخاری میں اکرمہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں, میں نے ابن عباس سے کہا کہ معاویہ ایک ہی رکعت وتر پڑھتے ہیں. ابن عباس نے کہا وہ فقیہ ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, یعنی انہیں چپ کروا دیا کہ آپ نہ بولیں, آپ رہنے دیں, اپنے مقام پہ رہو. حضرت معاویہ جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, آپ نہ بتائیں. ان کو سکھانے کی کوشش آپ بالکل نہ کریں, وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. حضرت معاویہ کی عظمت فقاہت آپ کو بتانے کے لیے ناظرین ایک روایت اور پیش کروں گا ابن ماجہ شریف سے بھی, کہ ایک مرتبہ مدینہ میں نبی علیہ السلام کے ممبر نبوی پر وہ کھڑے ہوئے خطبہ دیا کہ اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول خدا علیہ السلام سے سنا ہے, آپ فرماتے تھے قیامت تک میری امت کا ایک گروہ اہل باطل پر غالب رہے گا, وہ کچھ پرواہ نہ کریں گے کہ کس نے ان کی مخالفت کی اور کس نے تائید کی. مطلب یہ تھا کہ تمہارے علماء کہاں ہیں, بلاؤ ان کو تاکہ میں ان کو اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھا دوں. دیکھیے کتنے بڑے عالم تھے, حدیث کا کتنا تدارک تھا, اور کتنی بڑے ان کے پاس اللہ نے علم کی دولت سے آپ کو نوازا تھا. اور کیوں نہ ہوتا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے اور ایک عظیم و شان انسان تھے. امام احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت معاویہ نے فرمایا, جس کام کے لیے زمزم پیا جاوے وہ کام ہو جاتا ہے, اور محدثین نے بھی اس حدیث کو قبول کیا ہے. ناظرین, ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واقعات خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانے چاہیے, انہیں بتانا چاہیے, تاکہ وہ اپنے اکابرین امت کی کہ جو سوانح ہیں, جو ان کی زندگی کے حالات ہیں, ان کے جو ہے اس کو وہ انہیں پتہ ہو اور وہ اس پہ عمل کر سکیں. آپ کے فضائل میں ابن عباس کی بابت ایک اور روایت ہے کہ بادشاہی کی قابلیت معاویہ سے بہتر کسی میں نہیں دیکھی گئی. دیکھیں حضرت صحابہ بھی ان کی کیسی تعریفیں کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیہ, اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا, یعنی یہ خود بھی ہدایت پہ ہوں اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے. کتنی عظیم و شان آپ علیہ السلام کی یہ دعا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مشابہ ہو, یعنی کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے
جو طریقہ کار تھا، جو سنت مبارک تھی، اس پر پورا چلنے والے تھے اور پوری کوشش کرتے تھے۔ ناظرین، معاویہ رضی اللہ عنہ عظیم الشان صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جس قدر نعمتیں خدا نے دی ہیں، ان سے زیادہ میں آرزو نہیں کر سکتا۔ یہ اقرار وہ دیکھیں اللہ کے نبی اللہ کی ذات پہ کتنا بھروسہ ہے کہ اللہ نے جتنی مجھے دی ہیں، اس سے زیادہ کی میں تمنا بھی نہیں کر سکتا۔ میری تمنا سے، میری سوچ سے بڑھ کے رب نے مجھے دیا ہے، اور واقعی دیا ہے کہ آپ نے 64,65,000 مربع میل تک آپ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی۔ افریقہ تک آپ کی حکومت تھی۔ پہلے اسلامی بیڑا جو تھا نیوی کا، اس کے موجد آپ ہیں۔ شام کی لڑائی میں آپ شامل تھے۔ قسطنطنیہ آپ نے فتح کیا۔ آپ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ کابر صحابہ سے روایت، بڑے صحابہ حضرت معاویہ سے جو ہیں وہ روایات بیان کرتے تھے، حضرت معاویہ نے بھی صحابہ سے روایات بیان کی ہیں، اور بڑے بزرگ آپ کے پاس علم سیکھنے آیا کرتے تھے۔ ان کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پیشن گوئیاں بھی کی ہیں، وہ اس طرح پوری ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کی کرامت کا بنیادی ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل مکہ نے رسول اللہ کو مکہ سے نکال دیا تھا، اب ان میں کبھی خلافت نہیں ہوگی، اور کبھی نہیں ہوئی، دیکھا آپ نے۔ مدینہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، ان میں خلافت نہیں ہوگی، آج تک ان میں بھی خلافت نہیں ہوئی۔ یہ آپ کی بہت بڑی پیشن گوئی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حضرت معاویہ سے زیادہ سرداری کے لیے موزوں نہیں دیکھا۔ دیکھیں کتنے عظیم صحابی ہیں ابن عمر، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آپ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو تم دیکھتے تو کہتے، امام اعمش کہتے ہیں، تو اگر معاویہ کو دیکھتے تو کہتے امام مہدی یہی ہیں، یہی امام مہدی ہیں۔ اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے اللہ کے نبی کے صحابی تھے۔ امام احمد جیسا بزرگ بھی ان کے بارے میں یہ بات کہتا ہے۔ آپ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن انہوں نے ایک مرتبہ خطبہ پڑھا کہ سب مال ہمارا ہے، غنیمت سب ہماری ہے، ہم جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ دوسرے جمعہ ایسا کیا، پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ تیسرے جمعے پھر بھی ایسا کہا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہرگز نہیں، مال سب ہمارا ہے اور غنیمت سب ہماری ہے، پس جو شخص ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہوگا، ہم خدا کے سامنے اپنی تلوار سے اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کر اپنا خطبہ انہوں نے ختم فرمایا۔ جب اپنے مکان پر پہنچے تو شخص کو بلوایا، لوگوں نے کہا اب یہ شخص مارا گیا۔ پس لوگ گئے، دیکھا حضرت معاویہ کے ساتھ وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت معاویہ نے کہا اللہ اس شخص کو زندہ رکھے، اس نے مجھے زندہ کر دیا، اللہ اس کو زندہ رکھے۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے ان قریب میرے بعد چند عمراء ہوں گے، جب وہ بات کہیں گے تو کوئی اس کو رد نہ کر سکے گا، وہ دوزخ میں اس طرح گریں گے جس طرح کلیاں گرتی ہیں۔ تو میں نے جب پہلی بار یہ بات کہی، کسی نے جواب نہیں دیا، مجھے خوف ہوا کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں۔ دوسری بار جب میں نے یہ بات کہی، کسی نے جواب نہیں دیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں انہی میں سے ہوں، بڑا مجھے خوف ہوا۔ تیسری بار میں نے کہا تو پھر یہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے زندہ کر دیا، پس میں سمجھ گیا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ دیکھیں کتنا بڑا خوف تھا اللہ کا، نبی علیہ السلام کے فرمان پہ کس طرح جان اٹھانے والے تھے صحابہ اکرام۔ آپ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سے آپ نے 163 حدیثیں ناظرین انہوں نے مروی ہیں ان سے، جو بخاری و مسلم تک میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے یہ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیے ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سچی پکی محبت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل تکبیر ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔